بیٹھو. آج کمال احمد صاحب آ جاؤ تلاوت کرو. تم تلاوت کرنے لگ گئے ہو. چلو اچھا چلو پھر کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. ترجمہ جواد احمد. سورہ آل عمران کی آیات 103 تا 105 کا اردو ترجمہ. بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ مسیح الرابع رحم اللہ تعالیٰ پیش خدمت ہے. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے حد کرم کرنے والا، بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کا ایسا تقوی اختیار کرو جیسا اس کے تقوی کا حق ہے، اور ہرگز نہ مرو مگر اس حالت میں کہ تم پورے فرما بردار ہو، اور اللہ کی رسی کو سب کے سب مضبوطی سے پکڑ لو اور تفرقہ نہ کرو، اور اپنے اوپر اللہ کی نعمت کو یاد کرو کہ جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے تو اس نے تمہارے دلوں کو آپس میں باندھ دیا، اور پھر اس کی نعمت سے تم بھائی بھائی ہو گئے، اور تم آگ کے گڑھے کے کنارے پر کھڑے تھے تو اس نے تمہیں اس سے بچا لیا. اسی طرح اللہ
لیے اپنی آیات کھول کھول کر بیان کرتا ہے تاکہ شاید تم ہدایت پا جاؤ، اور چاہیے کہ تم میں سے ایک جماعت ہو، وہ بھلائی کی طرف بلاتے رہیں اور اچھی باتوں کی تعلیم دیں اور بری باتوں سے روکیں، اور یہی ہیں وہ جو کامیاب ہونے والے ہیں۔ جی جرم ترجمہ راشد خان۔ السلام علیکم۔ Nun die deutsche Übersetzung der Surah Al-Imran, Vers 103 bis 105. O die ihr glaubt, fürchtet Allah in geziemender Furcht und sterbet nicht, außer ihr seid Gott ergeben. Und haltet euch allesamt fest am Seile Allahs und seid nicht zwieträchtig. Und gedenket der Huld Allahs gegen euch, als ihr Feinde waret. Alsdann fügte er eure Herzen so in Liebe zusammen, dass ihr durch seine Gnade Brüder wurdet. Ihr waret am Rande einer Feuergrube, und er bewahrte euch davor. Also macht Allah euch seine Zeichen klar, auf dass ihr recht geleitet seid. Es sollte unter euch eine Gemeinschaft sein, die zum Rechten auffordert und das Gute gebietet und das Böse verwehrt. Diese allein sollen Erfolg haben. نظم حنان باجوہ۔ السلام علیکم۔ منظوم کلام حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام بعنوان علامات المقربین۔ خدا سے وہی لوگ کرتے ہیں پیار جو سب کچھ ہی کرتے ہیں اس پر نثار۔ خدا سے وہی لوگ کرتے ہیں پیار جو سب کچھ ہی کرتے ہیں اس پر نثار۔ اسی فکر میں رہتے ہیں روز و شب، اسی فکر میں رہتے ہیں روز و شب، کہ راضی وہ دلدار ہوتا ہے کب، کہ راضی وہ دلدار ہوتا ہے کب، اسے دے چکے مال و جان بار بار، اسے دے چکے مال و جان بار بار، ابھی خوف دل کہ ہے نابکار، ابھی خوف دل میں کہ ہے نابکار، لگاتے ہیں دل اپنا اس پاک سے، لگاتے ہیں دل اپنا اس پاک سے، وہی پاک
جاتے ہیں اس خاک سے، وہی پاک جاتے ہیں اس خاک سے، خدا سے وہی لوگ کرتے ہیں پیار جو سب کچھ ہی کرتے ہیں اس پر نثار۔ جزاک اللہ۔ جرمنی کے وقفے 9 اچھے نظمیں پیش کرنے والے پیدا ہو رہے ہیں، صرف نظمیں ہی کافی نہیں ہیں، ساتھ عمل بھی ہونا چاہیے۔ یہ بتاؤ کہ اس سال کتنے خواہش رکھتے ہیں جامعہ میں جانے کی، یا میرا سلیکشن تو ہو چکی ہے، کتنوں کے داخلے ہو چکے ہیں؟ ہو گئے ہیں ٹیسٹ نا ان کے؟ ہاں ہو گئے ہیں نا؟ کتنے جا رہے ہیں آپ نے اس جامعہ میں؟ 2 3 4؟ اچھا، جامعہ میں جانے والے جو ہیں یہ ان کی علیحدہ تو نہیں کوئی جامعہ والوں کی ہونی میٹنگ ہے؟ اچھا چلو، باقی وہ جامعہ والی باتیں وہیں کر لیں گے۔ اور باقی یہ بتائیں کہ یہاں جو بہترین اسکول ہے کیا کہتے ہیں اس کو، گمنازیم، اس میں کون کون پڑھ رہے ہیں؟ اچھا ماشاء اللہ۔ اور ان میں سے ڈاکٹر کون بننا چاہ رہے ہیں؟ 1 2 3 4 5۔ اور انجینئرز کون ہیں؟ باقی کیا کریں گے؟ 5 6۔ ٹیچرز کتنے ہیں؟ باقی ایک بڑا آسان رستہ آج کل کے لڑکوں نے تلاش کیا ہے، اور اس لیے بھی شاید کہ ایم ٹی اے کو دیکھ دیکھ خیال آ جاتا ہے، کچھ آپس میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہوں گے تو سوچتے ہوں گے کہ جاب اپرچونیٹیز بہتر ہے۔ میڈیا سے مراد یہ ہے کہ پروڈکشن میں یا ایم ٹی اے یا ٹیلی ویژن کا یا کوئی بھی الیکٹرانک میڈیا کے لیے خواہش رکھتے ہیں، لیکن یاد رکھیں کہ ایم ٹی اے کو بھی ایک حد تک ضرورت ہے، اور واقفین 9 جو ہیں وہ اس تعداد میں اپنے آپ کو اس فیلڈ میں لے جانا چاہ رہے ہیں، تو اتنی کھپت نہیں ہو سکتی، اتنی ہمیں اتنی ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے جو زیادہ سے زیادہ یہ کوشش کریں، جو تو مبلغین جامعہ میں جا سکتے ہیں، مبلغ بن سکتے ہیں، وہ تو ٹھیک ہے۔ باقی ڈاکٹرز، ٹیچرز، انجینئرز، مختلف فیلڈز کے انجینئرز، اور لینگویجز میں بھی کوشش کریں پڑھنے کی۔ مختلف زبانیں ہیں، یورپ کی مختلف زبانیں ہیں، اور اس کے ساتھ عربی اور اردو کی طرف بھی توجہ دیں، کیونکہ اس کی ضرورت پڑے گی آپ لوگوں کو۔ دوسری بات یاد رکھیں کہ جامعہ یہ صرف عام طور پہ تصور یہ پیدا ہو گیا ہے بعض نوجوانوں میں، بچوں میں، بعضوں سے میں نے پوچھا تو کہتے ہیں کہ جی ہم نے بزنس کی ڈگری کرنی ہے، یا ہم نے پائلٹ بننا ہے، یا اور اس قسم کے فیلڈ جن کی فی الحال جماعت کو فوری طور پہ ضرورت نہیں ہے۔ وقت آئے گا انشاءاللہ ہو جائے گی جب مزید وسعت پیدا ہوتی جائے گی مختلف فیلڈز میں، لیکن ابھی جو آپ لوگ 15 سال اور اس سے اوپر کے واقفین 9 ہیں، آپ کی ضرورت ہے ان 4 5 6 فیلڈز میں
اس لیے اس طرف توجہ دیں، زیادہ کنسنٹریٹ کریں اس طرف. اور دوسرا یہ ہے کہ صرف جامعہ ہی وقف نو نہیں ہے یا وقف زندگی نہیں ہے. ہر بچہ، ہر لڑکا جو کسی بھی فیلڈ میں جاتا ہے وہ اپنی تعلیم مکمل کر کے جماعت کو پیش کر دے گا کہ اب میں فارغ ہو گیا ہوں، مجھ سے کیا کام لینا ہے. بعض لڑکے یہاں سے بھی ہیں، جرمنی سے بھی، کچھ اور جگہوں سے بھی، جو ڈگری لینے کے بعد اپنا کام ہونا شروع کر دیا، بتایا ہی نہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں. تو یہ طریقہ کار نہیں ہے. وقف نو آپ اس وقت کہلائیں گے جب جماعت کی خدمت میں آ جائیں گے. اگر ایک انجینئر بنتا ہے اور اس کو باہر مثلاً سال کی 30,000 یورو کی سٹارٹ ملتا ہے، جو بھی سٹارٹ ہو، مثال دے رہا ہوں میں، اور جماعت میں آ کے اگر اس کو سال میں 5-6 ہزار یورو پہ کام کرنا ہو تو وہ کرنا پڑے گا، تبھی وقف ہے. اس لیے ساری دنیاوی خواہشات جو ہیں وہ ختم کرنی ہوں گی. پھر یہ بھی ضروری نہیں کہ یورپ میں رہیں. ہو سکتا ہے بہت ساروں کو جو ہیں افریقن ملک یا اور دوسرے پیسیفک آئی لینڈس ہیں بہت سارے، یا ساؤتھ امریکہ کے بعض آئی لینڈز ہیں، ان میں بھی اگر ضرورت پڑی تو بھیجا جا سکتا ہے. اس لیے یہ سوچ رکھنی چاہیے ہر وقف نو کو، آپ لوگوں کو. اب جو نوجوان 15 سال اس کے اوپر ہو گئے ہیں، کچھ اپنے یہاں کا جو آپ کا ابیٹور ہے وہ ختم کر لیا ہے یا یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، کہ مختلف جگہوں پر آپ کو بھیجا جائے گا جب آپ کی تعلیم ختم ہو جائے گی. اور دوسری یہ ہے کہ اپنے آپ کو زیادہ سے زیادہ پڑھائی کی طرف توجہ رکھیں. ان ملکوں میں رہتے ہوئے خاص طور پہ جب یہ ٹین ایج شروع ہوتی ہے اور 15 سال سے اوپر، اور بہت ساری اسکول میں دیکھ کے، اپنے ماحول میں دیکھ کے بہت ساری خواہشات بڑھتی ہیں. ان خواہشات کو ختم کریں گے تو وقف نو کہلائیں گے. جو نظم پڑھی گئی ہے آپ کے سامنے، اس پہ عمل تبھی ہوگا جب ہر قسم کی خواہش ختم ہو جائے گی. اور وقف زندگی کی اپنی جو خواہشیں ہیں وہ کم سے کم ہوں تبھی وہ وقف پورا کر سکتا ہے. تو اس لحاظ سے آپ لوگوں کو دوسروں سے تھوڑا سا فرق ہونا چاہیے، کچھ ڈفرینٹ ہونا چاہیے آپ لوگوں میں اور دوسرے لڑکوں میں، نہیں تو وقف کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا. پھر یہ ہے کہ نمازوں کی پابندی بڑی ضروری ہے واقفین کے لیے. چاہے وہ ڈاکٹر بن رہا ہے، چاہے انجینئر بن رہا ہے، چاہے ٹیچر بن رہا ہے یا آرکیٹیکٹ بن رہا ہے یا کسی لینگویج میں جا رہا ہے یا مشنری بن رہا ہے، جو بھی ہے، جو نمازیں ہیں وہ بنیادی چیز ہیں. اس کے بغیر تو ایک عام آدمی کے لیے بھی، ایک عام مسلمان جو ہے اس کو بھی اس کی زندگی فضول ہے. تو ایک وقف زندگی جو ہے وہ تو بہت زیادہ اس طرح توجہ دینی چاہیے اس کو. قرآن شریف کی تلاوت ہے، یہ باقاعدہ کرنی چاہیے. پھر یہ ہے کہ آپ لوگوں کی جو جامعہ میں نہیں جائیں گے ان کے لیے کوئی باقاعدہ دینی ٹریننگ کا، تربیت کا کوئی کلاسیں نہیں ہوں گی، بڑے ہوتے جائیں گے آپ. تو اس کے لیے خود جو جرمن میں اگر آپ لوگوں کو پڑھنی آتی ہے صرف، یا انگلش جو بھی لٹریچر میسر ہے جرمن میں، اب ہوش آ گئی پڑھنا شروع کر دیں. قرآن شریف کا ترجمہ خود جرمن میں پڑھنا شروع کر دیں، تو خود سیکھیں، بجائے اس کے کہ دوسروں پہ سوچیں کہ ہمیں کوئی سکھائے گا. آگے ترجمہ سیکھ لیں، آپ کی سوچ پیدا ہوتی چلی جائے گی، مزید دماغ کھلتا جائے گا آپ لوگوں کا قرآن شریف کے بارے میں. سائنسدان ہیں جو بننا چاہیں گے سائنٹسٹ، بعض ایسے ہوں گے جو سائنٹسٹ بننا چاہیں گے اور بڑے اچھے ہیں ریسرچ میں. ان کو میں یہ نہیں کہتا کہ وہ نہ جائیں اس فیلڈ میں، وہ ضرور جائیں، لیکن یہ بتا دیں کہ ہمارا یہ انٹرسٹ ہے
اور ہم ریسرچ فیلڈ میں جانا چاہتے ہیں، فزکس میں یا کیمسٹری میں یا اور کسی بھی فیلڈ میں، اور ہمیں اس کی اجازت دے دی جائے تو اجازت مل جائے گی، لیکن وہاں رہ کر بھی اپنے آپ کو اپنے وقف زندگی سمجھنا ہے، اس لحاظ سے کہ مکمل طور پر قرآن حدیث نمازوں کی پابندی ہو، آپ کا رویہ آپ کے اخلاق ایسے ہوں جو ایک اچھے واقف زندگی کے ہونے چاہیے۔ تو یہ چیزیں یاد رکھیں۔ تو بات پوچھنی کسی نے؟ یہ سارے ٹین ایجرز ہیں، 15 سال سے اوپر کے ہیں، 13 سال سے، جی 12 سال سے اوپر کے ہیں، ایک ہی لڑکا 12 سال کا لگ رہا ہے، باقی تو یہ ہے چھوٹا۔ کتنے ہیں 12 سال سے 15 سال کے درمیان؟ ہاتھ کھڑے کرو۔ 12 اور 15 کے درمیان تم 14 سال کے ہو، 13 کے ہو؟ اچھا ماشاء اللہ، اچھا ٹھیک ہے، اچھا کر لو بس۔ جی یہ کیا رکھا ہوا ہے ان کے لیے؟ کیا لکھا ہے؟ یارے کیا ہوتا ہے؟ ایئر کیا کس طرح بولتے ہیں جرمن میں اس کو؟ یاغے، رے کو گئے بولتے ہیں بس۔ کسی نے کہا تھا یہاں جرمنی میں جا رہے ہیں تو ہر چیز کو لمبا کر دینا تو جرمن سمجھ جائیں گے، میں نے اس طرح کیا۔ ہاں ٹھیک ہے، رکھتے ہیں اندر۔ میرے ہاتھ سے دلوانے ہیں؟ چلو دائیں میں لائیں، آ جاؤ، ایک ایک لائن کھڑے ہو کے آ جاؤ۔ آ جاؤ چلو جلدی جلدی۔ رکھا کیا ہوا اس میں؟ کیا گئی؟ کیا ہوا ہے؟ ہاں ہاں سوال لاس اسٹڈی کرتے ہو، بڑی اچھی بات ہے، کرو۔ ہاں تو بتا دینا، اس وقت نہیں کیا جب میں نے پوچھا تھا سوال ہے۔ چل ٹھیک ہے، لا پڑھ رہے ہیں، پڑھیں ضرور پڑھو۔ تھیلے والے کہاں سے لیے ہیں؟ لگتا ہے آٹے کے خالی تھیلے رکھے ہیں۔ کسی کو دو تو نہیں دے دیے؟ رکھے نا میرے سامنے۔ السلام علیکم۔
وعلیکم السلام. وعلیکم السلام. السلام علیکم. اٹھا لو. اتنا چھوٹا سا چاکلیٹ دیا بیچاروں کو. السلام علیکم. دعا کی درخواست کی تھی, میری بہن منصور ہے. اللہ فہم کرے. لڑکیاں کہاں ہیں؟ دوسرے ہال میں ہیں؟ ارینج ہوا ہوا ہے؟ یہاں آئیں گی؟ وہیں ارینج کرا دینا سر. چلو خیر. السلام علیکم. رہتا ہے کوئی؟ شکریہ. بس جی چلو. کہاں ہیں لڑکیاں؟ بتائیں جلدی. کتنی لڑکیاں گیم کھیلتی ہیں؟ کھیلتا کتنے کون کون کھیلتا ہے کوئی بھی گیم؟ بس 3-4 کھیلتی ہیں گیم. اچھا, اسکول میں کوئی گیم نہیں ہوتی تم لوگوں کے؟ نیٹ بال, بیڈمنٹن, ٹیبل ٹینس, جم جاتے ہو جم؟ سوئمنگ کتنا کو آتی ہے؟ علیحدہ ہوتا ہے سونے کے لیے لڑکیوں کا وقت, ٹائم علیحدہ ہوتا ہے. آؤ پھر ہم تلبصیر تلاوت کرو. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم دینا قیما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين.
مسلمين. جی ترجمہ شازیہ تنویر اردو. سورۃ الانعام آیات 162 تا 164 کا اردو ترجمہ. 162 تو نہیں ہے, 62 to 64 162 ہے, 62 ہے. ہاں اچھا. اردو ترجمہ بیان فرمودہ حضرت خلیفۃ المسیح رابع رحمہ اللہ تعالیٰ پیش خدمت ہے. کہاں ہے قرآن شریف؟ چلو پڑھو پڑھو. اللہ کی پناہ چاہتی ہوں دھتکارے ہوئے شیطان سے. اللہ کے نام کے ساتھ جو بے انتہا رحم کرنے والا, بن مانگے دینے والا اور بار بار رحم کرنے والا ہے. تو کہہ دے کہ یقیناً میرے رب نے مجھے سیدھے رستے کی طرف ہدایت دی ہے, جسے ایک قائم رہنے والا دین ابراہیم حنیف کی ملت بنایا ہے, اور وہ ہرگز مشرکین میں سے نہ تھا. تو کہہ دے کہ میری عبادت اور میری قربانیاں اور میرا جینا اور میرا مرنا اللہ ہی کے لیے ہے, جو تمام جہانوں کا رب ہے. اس کا کوئی شریک نہیں, اور اسی کا مجھے حکم دیا گیا ہے, اور میں مسلمانوں میں سب سے اول ہوں. تم دو ذرا نماز تلاوت کی تم نے. دے دو تو کاپی کیا ہوا ہے نا, 164 ہی ہے نا. ہیں اچھا ٹھیک ہے, دیکھ لیا آپ نے. چلو جرمن ترجمہ کس نے کر رہا ہے؟ قرۃ العین نے. Mikrofon تو رکھو سامنے. Ich suche Zuflucht bei Allah vor Satan den Verfluchten, im Namen Allahs des Gnädigen, des Barmherzigen. Sprich, siehe, mich hat mein Herr auf einen geraden Weg geleitet, zu dem rechten Glauben, den Glauben Abrahams, des Aufrechten, und er war keiner der Götzendiener. Sprich, mein Gebet und mein Opfer und mein Leben gehören Allah, dem Herrn der Welten. Er hat niemanden neben sich, also ist mir geboten, und ich bin der Erste der Gottergebenen. آگے نظم نیکا شاکرہ. کلام حضرت مسلم موعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ. او فضل تیرا یا رب, یا کوئی ابتلا ہو, راضی ہیں ہم اسی میں جس میں تیری رضا ہو. مٹ جاؤں میں تو اس کی پرواہ نہیں ہے کچھ بھی, میری فنا سے حاصل گر دین کو بقا ہو. میری فنا سے حاصل گر دین کو بقا ہو.
लब पर हो जिक्र तेरा, दिल में तेरी वफा हो, लब पर हो जिक्र तेरा, दिल में तेरी वफा हो। शैतान की हुकूमत मिट जाए इस जहां से, हाकिम तमाम दुनिया पे मेरा मुस्तफा हो, हाकिम तमाम दुनिया पे मेरा मुस्तफा हो। महमूद उम्र मेरी कट जाए काश यूं ही, हो रूह मेरी सजदे में सामने खुदा हो रूह मेरी सजदे में सामने खुदा हो फज़ल तेरा या रब, हो फज़ल तेरा या रब, या कोई इब्तिला हो, राज़ी है हम उसी में, राज़ी है हम उसी में, जिसमें तेरी रज़ा हो। अच्छा जी, अब क्या है? ठीक है, तुम ठीक कर रही थी। 160 आखिरी आयतें हैं, नंबर तो नहीं याद रहता है, लेकिन दुरुस्त होना चाहिए। प्रोग्राम वालों ने गलत लिखा हुआ है। अच्छा, ये जो तिलावत की है, तर्जुमा सुन लिया तुम लोगों ने सारों ने। अब ये बताओ कि नमाज़ों की तरफ तवज्जो है सारों की? बाकायदा पढ़ने वाली हो ना सारी नमाज़ें? दूसरी चीज़ जो अभी नज़्म में इसने पढ़ी, आँख में हया हो। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का किस्सा कुरान शरीफ में आता है, जब वो गए फ़िरौन के खौफ से हिजरत की उन्होंने मदीन की तरफ। वहाँ 2 लड़कियाँ थीं जिनकी बकरियाँ उनके साथ थीं, लेकिन पानी नहीं पिला रही थीं उनको। दूसरा मर्द थे, वो उनको पानी पिला रहे थे। वो क्यों नहीं पानी पिला रही थी? इसलिए कि वो हयादार लड़कियां थीं और मर्दों में मिक्स नहीं होना चाहती थी। ठीक है, इसलिए वो एक तरफ बैठ गई कि मर्द जो पानी पिला के अपने जानवरों को चले जाएंगे, फिर हम पिलाएंगी। ठीक,
کوئی ان کا بھائی نہیں تھا، باپ ان کا بوڑھا تھا۔ اس کے جو حضرت موسیٰ نے ان سے پوچھا کیا قصہ ہے تمہارا، تو انہوں نے اپنی وجہ بتائی۔ انہوں نے ان کی بکریوں کو یا جو بھی جانور تھے ان کو پانی پلایا، اس کے بعد ایک طرف بیٹھ گئے۔ پھر آگے سے ایک اور حیا کا نظارہ شروع ہوتا ہے۔ ان میں سے ایک لڑکی آئی، قرآن میں لکھا ہے بڑی حیا سے، شرماتی اس طرح نہیں تھی، کوئی لجاتی ہوئی کوئی کیٹ واک کرتی نہیں آئی تھی جس طرح آج کل ٹی وی پہ اشتہار آتے ہیں۔